بیت المقدس کے اوپر گیا. حضرت جبریل سیدھے کعبہ پہنچے, ایک جھنڈی کو کعبہ میں لگایا, کعبہ میں جھنڈی لہرا دیا, اور دوسری جھنڈی لیا بیت المقدس میں لہرا دیا. مولا یہ تیسری جھنڈی کہاں لگا, اسے کہاں نصب کرو, اسے کہاں کر دو. تو حکم آیا جبریل اس تیسری جھنڈی کو حضرت آمنہ کے آنگن میں لہرا. کہاں لہراؤ؟ آمنہ کے آنگن میں لہراؤ. اور سنو, وہاں بھی جلوس نکلا تھا, وہاں بھی نبی کے آمد کا درجہ ہو رہا تھا, وہاں بھی چلانا کیا جا رہا تھا, وہاں بھی خوشی منائی جا رہی تھی, وہاں بھی جھنڈا لہرایا جا رہا تھا, اور آج بھی لہرایا جا رہا ہے. تو یاد رکھنا, یہ جھنڈا لگانا, یہ جھنڈا لگانا, یہ جلوس لگانا, یہ فرشتوں کی سنت ہے جسے ہم عمل کرتے ہیں. جسے کون عمل کر رہا ہے؟ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم عمل کر رہے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر فرشتوں کی سنت پر عمل کیا جائے تو ثواب ہے کیا تھا؟ ثواب ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ چراغ مت کرو, میں کہتا ہوں تم بجھاؤ. ہم جلاتے ہیں تم بجھاؤ, ہم لہراتے ہیں تم گراؤ, ہم لہراتے ہیں تم گراؤ. اور ایسا ہوا بھی یو پی کے اندر ایک گاؤں ہے اناؤ شریف, وہاں پر ایک بزرگ کی بارگاہ حضرت شاہ فضل الرحمان علیہ رحمت الرضوان کی مقدس بارگاہ, وہاں پہ جانتے ہیں آپ کا بھی یہی طریقہ تھا, بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اس رات اور اس دن میں, اس بلکہ اس پورے مہینے میں اپنے اپنے مکان میں جھنڈیاں لہرایا. آپ بھی چراغاں کیا کرتے تھے, آپ نے کینڈل جلایا, چراغاں کیا. ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ اتنا پیسہ اتنا خرچ کرتے ہیں, کاش اس پیسے سے آپ اپنے پڑوسی کے حوالے کر دیتے, وہ اپنی گزر بسر کر لیتا. آپ ایسا کیوں خرچ کرتے ہیں, جلاتے ہیں, فضول خرچی آپ کرتے ہیں. کہا اچھا, جو عالم ہوتا ہے اپنے علم سے جواب دیتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے چاہے تو علم سے بھی جواب دے, چاہے تو اپنی کرامت سے بھی جواب دے. کہا ٹھیک ہے, میں نے جلایا تو بجھا دو, میں نے جلایا تو بجھا دو. جلانا میرا کام, بجھانا میرا کام ہے, بجھا دو. گیا اوپر, چل پہلا چراغ بجھا دیا, جب دوسرا بجھایا, ابھی تیسرا بجھانے لا رہا تھا, جب دوسرا بجھایا تو دیکھتا پہلا مجھ سے جل گیا. اب تیسرا بجھایا تو دوسرا جلنے لگا, چوتھا بجھایا تو تیسرا جلنے لگا, پانچواں بجھایا تو چوتھا جلنے لگا. ایک نہیں 3 مرتبہ میں نے, کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کوشش کیا. یہ بجھاتا جا رہا ہے اور چراغ جلتا ہی جا رہا ہے, اور آخر کار نیچے آیا اور حضرت کے قدموں پہ گر گیا. کہا حضور میں بجھا رہا ہوں, یہ جل کیسے رہا ہے, میں بجھاتا جا رہا ہوں, یہ جلتا جا رہا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ جواب دیا تو بجھاتا جا رہا ہے اور یہ جلتا جا رہا ہے. ابے اسے روشن کرنے والا صرف ماہی نہیں ہو, بلکہ مشیت خدا بھی اس میں شامل ہے کہ جلانا کیا جائے. میرے بزرگ اور دوست, اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے بزرگ کیا ایسا, ہم جھنڈا لگاتے ہیں تم گرا کے نہیں کبھی آزماؤ, ہم چراغ جلاتے ہیں تم بجھا کے بھی آزماؤ, یقیناً تمہیں سمجھ میں آئے گا بجھانے سے کیا ملتا ہے, اور کبھی جلا کے دیکھو تو جلانے سے کیا ملتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں جلانے سے کیا ملتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کی بارگاہ میں پہنچو, دلی کے اندر جاؤ. حضرت شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت کی بارگاہ میں ایک شخص کا حضور میں بہت غریب آدمی ہوں, گھر میں غریبی پھیلتی جا رہی ہے, بہت پریشانی ہو رہی ہے, بچے میرے بڑے ہو رہے ہیں, بہت پریشانی, برکت نہیں ہوتی ہے. تو جانتے ہو آپ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ فلاں کاروبار کرو, یہ نہیں کہا فلاں چیز کرو, کہا ایک کام کرو, جاؤ اپنے گھر اور اپنے نبی کی میلاد کی محفل سجا لو. کیا کرو؟ اپنے نبی کے میلاد کی محفل سجا لو. بیچارہ گھر آیا, آنے کے بعد جو کچھ بھی بچا کچا تھا اس کو لے کر محفل پاک منعقد کر دیا, نبی کی محفل سجا لی, چراغاں کر لیا. اور اس رات جب وہ سویا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت شمع وقت میں ہدایت ہے, میرے سرکار کے خواب میں تشریف لاتے ہیں, اس کے گھر میں آ جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا ہے, آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے مجھے کو ہی دیکھا. جب نبی کی محفل سجایا, آج بھی میرا عقیدہ, آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ جہاں نبی کی محفل ہوتی ہے نبی آیا ہے, سبحان اللہ, جہاں مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے مصطفیٰ آیا کرتے ہیں. تو اتنا
گھر میں نبی کی میلاد کی محفل سجا لی، میرے مصطفیٰ کے قدم گر گئے اور ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے آپ کی بارگاہ میں آیا، حضرت محدث کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا ہے سرکار جب سے مصطفیٰ کے قدم گرے ہیں تب سے برکت ہی برکت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم میلاد بھی مناتے ہیں، کیونکہ عقیدہ ہے میلاد مناؤ تو نبی آتے ہیں، اور جہاں نبی آتے ہیں وہاں رحمت کی برسات ہے کہ نہیں بول؟ اور جب رحمت کی برسات ہوا کرتی ہے اس محفل میں جتنے رہتے ہیں سب پر اس کے چھینٹے پڑا کرتے ہیں، سب اس بارش رحمت میں نہایا کرتے ہیں، اور جب اس بارش رحمت میں نہاتے ہیں تو دنیا بھی اور عقبہ بھی دونوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں میلاد مناتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، جھنڈی بھی ڈالتے ہیں۔ اور ایک بات بھی بتا دو، جب بات آ گئی تو پھر اس کے بعد اپنا عنوان پر چند باتیں بتاؤں گا۔ آپ دیکھو ہر گھر میں آپ کو جھنڈی نہیں نظر آتی، ہر دروازے پہ نہیں، ہر شہر میں نہیں، ہر گاؤں میں نہیں، ہر علاقے میں نہیں، لیکن مسلمانوں تم ضرور لگایا کرو، یقیناً لگایا کرو، کیونکہ جانتے ہو ہر گاؤں میں میلاد نہیں ہوتی، ہر گاؤں میں جلسہ نہیں ہوتا، ہر گاؤں میں جلوس نہیں نکالا جاتا، ہر گاؤں میں مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں لوگ کرتے ہیں، بلکہ یاد رکھنا جو کرتے ہیں وہ بھی مبارکباد کے لائق ہے، اور جو نہ کرتے ہیں وہ بھی سوچ لیں اگر آپ کر رہے ہو آپ کے گاؤں سے اگر فرشتوں کا گزر ہوا یا کسی مسلمان کا گزر ہوا وہ جھنڈی دے کر ڈال لے گا یہ مصطفیٰ والا، یہ نبی والا ہے کہ یہ محبت والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرشتوں کا جب گزر ہوتا ہے جھنڈی دے کر فرشتے بھی اس مکان کی جانب متوجہ ہوتے، اور جس مکان کے جانب رحمت کے فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں وہ مکان میں اللہ کی رحمتیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں یہ جھنڈی دور حاضر میں وفادار مصطفیٰ کے دیوانے کا اور جو دیوانہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق پیدا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بزرگ اور دوستو اس لیے ہمیں میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے۔ اب اللہ نے اسی مہینہ میں اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا، اس کے درمیان بھیجا، ہمارے درمیان بھیجا۔ اگر اللہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ حضرت مولانا مفتی مشہور صاحب بتا رہے تھے اللہ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا، کیا مقصد تھا انبیاء کرام کو بھیجنے کا، بتا رہے تھے آپ سن رہے تھے؟ انبیاء کرام کو بھیجنے کا اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، ایک مقصد سے اللہ بھیجا ہمارا۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں مکمل توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو سنو کیونکہ زیادہ لمبا سمے میں آپ کا نہیں لوں گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا، اپنے پیغمبر کو ہمارے درمیان بھیجا۔ کب بھیجا؟ اسی ربیع النور شریف کے مہینے میں بھیجا۔ اور کس وقت بھیجا؟ اس وقت بھیجا کہ جب رات اپنے انتہا کو پہنچ گئی اور دن کا آغاز ہو رہا تھا، صبح سویرے اللہ کے رسول ہمارے درمیان تشریف لائے، سبحان اللہ، ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اور سنو اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے کہ سر دیا ہے کہ ناک دیا ہے کہ زبان دیا ہے کہ نہیں، ہاتھ دیا ہے کہ نہیں، پیر دیا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ مجھے کوئی دکھائے، کسی کتاب میں دکھائے اللہ نے کہیں یہ کہا ہو آپ کو میں نے زبان دیا ہے اس لیے زبان سے تمہیں زبان عطا کیا ہے اس لیے ہمیشہ تم میرا احسان مانو، آنکھ دیا دیکھتے ہو سب کچھ کرتے ہو میرا احسان مانو، سر دیا ہے احسان مانو، ہاتھ دیا ہے احسان مانو، پیر دیا ہے احسان مانو، پورا وجود دیا ہے احسان مانو، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ رب نے کہیں نہیں بنوایا لیکن جب رات و دن کے اس لمحے میں اپنے پیغمبر کو دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، سبحان اللہ، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیوں؟ اس لیے میں نے تم میں اپنا محبوب بھیجا، یہ میرا سب سے بڑا احسان۔ اور قرآن میں آیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، اللہ کی۔ تو اب ہم دیکھیں گے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، ہم دیکھیں گے
سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے آنکھ دیا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ نہیں. زبان دیا ہے سب سے بڑی نعمت ہے؟ نہیں. اللہ نے پورا وجود ہمیں عطا کیا سب سے بڑی نعمت ہے؟ نہیں. زمین کا بچھونا بچھا دیا کہ اس میں مکان بناؤ، گھر بناؤ، گاڑی چلاؤ، یہ کرو وہ کرو، کیا یہ احسان ہے؟ کہا کہ یہ میرا احسان ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ نہیں. آسمان کا شامیانہ لگایا تھا کہ یہ میری بڑی احسان ہے؟ نہیں. آپ کو دن اور رات کے لیے، چاند اور سورج آپ کے لیے اللہ نے معاملات فرمائے. بتاؤ یہ کیا بہت بڑا احسان ہے؟ بتاؤ اللہ نے نہیں فرمایا بہت بڑا احسان ہے؟ سب کچھ عطا کیا اللہ نے آپ کو، سب کچھ عطا کیا، لیکن احسان نہیں جتایا. یہ نہیں کہا کہ احسان ہے، لیکن جب محبوب کو بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے احسان. کیا کہہ رہا ہے؟ احسان. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا صرف مقصد یہ تھا، رب اپنے محبوب کو جو بھیج رہا ہے یہ ساری چیزیں ضمنی ہے، عارضی. یہ ساری چیزیں ضمنی ہے، عارضی ہے. ان کے بنانے کا قصد، ارادہ اللہ نے اس وقت تک نہیں فرمایا جب تک کہ یہ قصد نہ فرمایا کہ محبوب کو بھیجوں گا، اپنے حبیب کو بھیجوں گا. اس وقت تک اللہ نے ارادہ نہیں بنایا. ارادہ یہ ہے کہ محبوب کو بھیجوں گا، اس لیے چلو میں زمین بھی بناتا ہوں، آسمان بھی بناتا ہوں، چاند بھی بناتا ہوں، سورج بھی بناتا ہوں، میں پوری کائنات کو بناتا ہوں. صرف مقصد یہ ہے کہ میرا محبوب جائے. یہ ساری چیزیں میں نے کسی اور کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ ساری چیزیں میں نے کسی اور کے لیے نہیں پیدا فرمائی ہے. اگر پیدا فرمائی ہے تو صرف اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائی. اور ایک بات بھی سنو، حتیٰ کہ اللہ نے قیامت بھی جو کا فیصلہ فرمایا کہ قیامت بھی قائم کرے گا، وہ بھی محبوب، سب محبوب کے لیے. سب کس کے لیے بولو؟ مصطفیٰ کے لیے. سمجھو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کے لیے سب ہے اسی کی پیدائش کی خوشی ہم نہ منائیں. قیامت بھی جو قائم کرے گا جس کے لیے بولو. کیا اللہ کو معلوم نہیں آپ کیا کرتے ہو؟ اب رات میں کیا کرتے ہو اللہ نہیں جانتا، دن میں کیا کرتے ہو اللہ نہیں جانتا، بند کمرے کے اندر کیا کرتے ہو اللہ نہیں جانتا، جنگلات میں کیا ہو رہا ہے اللہ نہیں جانتا ہے، شہروں میں کیا کر رہا ہے اللہ نہیں جانتا ہے، دیہات میں کیا ہو رہا ہے اللہ نہیں جانتا ہے. پھر اوپر سے کرامن اور کاتبین کو کیوں لگا؟ یہ نیکیاں لکھے گا، یہ نہیں لکھے گا. آپ نے کتنی نماز پڑھی یہ لکھ رہا ہے، آپ نے کتنا شراب پیا یہ لکھ رہا ہے، آپ نے والدین کی تعظیم کی یہ لکھ رہا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کی یہ لکھ رہا ہے. اللہ تو سب جانتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے سب کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے قیامت قائم کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے؟ کیا ضرورت ہے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کسی کو دیا جائے؟ یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ میں کہتا ہوں مقصد کیا ہے؟ جب خدا سب کچھ جان رہا ہے تو پھر قیامت کو، حساب کو، میزان عمل کو، نیکیاں کیوں تولی جائے، گناہ کیوں تولا جائے؟ یہ سارا انتظام میدان محشر بابا کی کیا جائے تو پوچھو بڑے نیچے امام سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انہیں کھانے بدلے محشر کا کہ ان کی شان محبوبیت دکھائی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر. اگر آپ نے شیر کو نہیں سمجھا تو میں سمجھاؤں. اللہ نے قیامت اس لیے نہیں قائم کر رہا ہے کہ حساب کے لیے. حساب اللہ لے گا اس لیے لوگ سمجھتے ہیں قیامت میں صرف حساب کتاب. اللہ حساب کتاب لینے کے لیے قیامت نہیں قائم کر رہا ہے. پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ تمہارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، قیامت اس لیے قائم کیا جائے. تم نے گناہ کتنا کیا اس لیے قیامت قائم کیا جا رہا ہے. تم نے نماز کتنی پڑھی اس لیے قیامت قائم کیا جا رہا ہے. تمہارا روزہ کتنا ہے، یہ سب تو ہوگا، لیکن یہ ضمنی ہوگی. یہ کیا ہوگی بولو؟ ضمنی ہوگی. اصل مقصد رب کا اصل مقصد حساب کتاب نہیں ہے. اصل مقصد مصطفیٰ کو دکھانا. قیامت میں آدم کی امت، نوح کی امت، ابراہیم کی امت، زکریا کی امت، یحییٰ کی امت، سارے نبیوں کی امت ہوگی. وہاں ہم بھی ہوں گے اور سب دیکھیں گے مقام مصطفیٰ کیا ہے، رتبہ مصطفیٰ کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شوکت کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے. یہ سب دکھانے کے لیے اللہ قیامت دکھائے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کے لیے دکھانے کے لیے قیامت اور نبی کو لانے کے لیے دنیا. توجہ، نبی کو بھیجنے کے لیے دنیا کی نعمت
توجہ، نبی کو بھیجنے کے لیے یہ دنیا کی تمام نعمت اور نبی کے مرتبے کو دکھانے کے لیے میدان قیامت، یہ دونوں کس کے لیے بولو؟ مصطفیٰ کے لیے۔ اور اسی کی طرف تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشارہ کیا، فرمایا زمین و زمین تمہارے لیے، مکین و مکر تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، یہاں اور وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ذہن میں دعا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم سے بھی وہاں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے مصطفیٰ کی دی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو جب سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے تو مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی نہیں مناتے تو کس کی مناتے؟ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہو فضول خرچی نہیں ہوتی ہے؟ ایک کینڈل تو خرچ کرتے ہی ہو، ارے 500 کا کیک تو خرچ کرتے ہی ہو، اس میں ایک لائٹ آج کل دیا جا رہا ہے، لائٹ تو جلاتے ہی ہو۔ اپنی اولاد کی پیدائش کی خوشی پہ کیک کاٹنا، تم کیک کاٹو تو نبی کی پیدائش پہ کیوں نہیں لنگر بانٹو؟ کیوں نہیں کھانا کھلاؤ گے؟ اپنے اولاد کی خوشی میں اگر ایک چراغ جلاتے ہو تو نبی کی پیدائش پہ ایک چراغ نہیں انیک چراغ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تیری اولاد کی پیدائش کی مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر نبی نہ آتے نہ تیری بیٹے کا برتھ ڈے ہوتا نہ تیری بیٹی کا برتھ ڈے۔ اس لیے مسلمانوں تم اپنی اولاد کے لیے اگر کرتے ہو تو اس کے لیے بھی کرو کہ جس کی وجہ سے تم نظر آ رہے ہو تیری اولاد نظر آ رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کوئی ذات نہیں، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کوئی رات نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ زمان، سب کچھ تو مصطفیٰ کی۔ تو میرے بزرگوں آؤ میں آپ کو بتاتا چلا اس نور والے نبی کی یہ محفل ہے نا۔ اب آؤ ایک جھلک بس تھوڑی سی گفتگو نورانیت مصطفیٰ پہ کرنا چاہوں گا، نبی کے نور پر۔ ارے نبی کی ذات تو بہت دور کی بات ہے یار۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی شریف میں، کہاں پر بولو؟ میرے آقا نے اپنی داڑھی شریف یعنی موئے مبارک شریف کے چند ٹکڑے زمین پر گرے جب میرے آقا نے تنگی فرمایا۔ کیا فرمایا بولو؟ آقا نے تنگی فرمایا تو 2-4 ٹکڑے موئے مبارک شریف کے سرکار کے جسم پاک سے الگ ہو کر زمین پر گرے تو صدیق اکبر نے اسے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت۔ اور آپ فرماتے ہیں اٹھا کے لانے کے بعد میں نے اسے ایک گھر میں رکھ دیا اور رکھ دینے کے بعد میں رات کو سو گیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا ہی کوئی گھر کا کوئی فرد قرآن پڑھ رہا ہو۔ آپ نے ہر کمرے میں جا کر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پڑوسیوں کے گھر کا چکر مارا، وہاں پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آخرکار آپ اسی کمرے میں گئے جس کمرے میں نبی پاک کے یہ موئے مبارک پاک رکھے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں قرآن کی آواز وہی گونج رہی ہے، آواز وہی سے آ رہی ہے، تلاوت اسی گھر میں ہو رہا ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، نبی کی چوکٹ پر پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عجب مسئلہ ہے، رات کا سناٹا ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، گھر کا بچہ سو رہا ہے، آقا میں بھی سویا ہوا تھا، قرآن کے تلاوت کی آواز میرے گھر سے گونجتی ہے۔ میں نے مکان کا دروازہ کھولا، میں نے کیا دیکھا؟ آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز لگانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے، تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یطوفون الملائکہ ویقرؤون القرآن، آقا فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، میرے اے صدیق اکبر، اللہ کے فرشتے میرے موئے مبارک کے گرد طواف بھی کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مصطفیٰ کے جسم سے نبی کے موئے مبارک شریف جب آقا کے بدن سے الگ ہو جائے، جب ان کا اتنا بڑا درجہ ہے تو مصطفیٰ کا کتنا بڑا درجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں بولو؟ جب اس میں زندگی کی رمق، زندگی کی خوشبو اس سے آ رہی ہے تو نبی کا کہنا ہی نہیں، جواب ہی نہیں ہے۔ یہ موئے مبارک شریف آپ کے سر سے بال ٹوٹ کر زمین پر گرے تو بتاؤ آپ کے سر پہ لگا ہوا ہے، ابھی ہم کچھ کریں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن نبی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی فرشتے اس کی
زیارت کر رہے ہیں صرف نہیں، طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولو؟ وہ رسول ہیں ہمارے، وہ نبی ہیں ہمارے. اور میرے بزرگ اور دوستوں، ایک بات اور بھی ملاحظہ ہو، میرے نبی کی نورانیت کی ایک جھلک دیکھتے چلے جاؤ، ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا. ہر نبی اپنی اپنی جگہ پہ برحق بھی ہے اور پاورفل بھی ہے. آدم پاورفل ہے، نوح پاورفل ہے، ابراہیم پاورفل ہے. ہر نبی کو ماننا ضروری ہے، ہر نبی پہ ایمان لانا ہی ایمان. کسی نبی کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے وہ نبی جو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ان تمام نبیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھو اور اس ایک نبی کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھو. میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھو وہ نبی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. میرے نبی کا کرم دیکھو اور نبی کا درجہ دیکھو. جب اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، مصطفیٰ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور ابھی آمنہ کا گھر نہیں میرے نبی آئے ہیں، عبداللہ کے گھر میں نبی نہیں آئے ہیں، مکہ کی وادی میں ابھی سرکار نے قدم نہیں رکھا ہے. وہاں نبی کے نور کو وہاں بنایا جہاں کچھ نہ تھا، ایک ذات خدا تھی اور ایک نور مصطفیٰ تھا، اور کچھ نہیں تھا. نہ دن تھی نہ رات، نہ کوئی کائنات کی کوئی شے، نہ خود کائنات، صرف اللہ، صرف خدا اور صرف نور مصطفیٰ. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اے اللہ، تو آدم کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، زکریا کے بعد جیسا تو نے سیریل سے بھیجا ویسے ہی پیدا بھی فرمایا ہوتا، جیسے جیسے پیدا فرماتا ویسے ویسے بھیجتا، لیکن تو نے پیدا سب سے پہلے کیا اور بھیجا سب سے پیدا سب سے پہلے کیا، بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے. یقین میں پوچھو تو یقیناً آج بھی یہ نقطہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. ضرور آپ سمجھ جاؤ گے اللہ کی مرضی کیا تھی، اپنی مشیت کیا تھی. رب یہ کہہ رہا تھا، اے محبوب، میں ایسے وقت تمہیں بناؤ، ایسے لمحے میں تمہیں بناؤ جب کچھ بھی نہ ہو، صرف تیری ذات ہو. اے محبوب، تم مجھے دیکھتے رہو گے، میں تمہیں دیکھتا. اے میرے محبوب، اللہ نے کیسے اپنے حبیب کے نور کو بنایا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے اپنے نور کی ایک مٹھی بھری، المواہب کے اندر آتا ہے، اور بھرنے کے بعد رب نے اس مٹھی پہ کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کالا خونی حبیبی، اے میرے محبوب کے نور تم تیار ہو. اب رب نے فرمایا تو تیار ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ نور محمدی تیار ہو گیا. اب دیکھو نبی کی نورانیت کی ایک جھلک پھر میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی رکھوں. اور جیسے بنایا اللہ نے اپنے نبی کے نور کو، تو اس نور سے اب رب نے پوری دنیا کو بنانا شروع کیا، دنیا کے ایک ایک شے کو، اور انبیاء کے نور کو بھی اس نور سے بنانا شروع کیا. اب جب انبیاء کا نور کمپلیٹ مکمل، جتنے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ بھیجنا چاہتا تھا سب کو اسی نور محمدی سے بنانا. سب کو بنانے کے بعد پروردگار عالم نے پھر پلٹ کر نور محمدی سے ایک سوال کیا، جہاں پہ اللہ نے نور محمدی کو بنایا. اے میرے محبوب کے نور، دیکھو تمہارا نور ہے، جس نور سے میں نے کل انبیاء کے نور کو بنا دیا. اب تم بتاؤ کہ میرے محبوب کے نور کے سب سے تیرے ہی نور سے بنے ہیں، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم ان تمام نبیوں کے نور کو دیکھو؟ تو نور محمدی سے آواز آئی، اے مولا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو اس بات کی اجازت دے دی. تو مصطفیٰ کے نور نے انبیاء کے نور کی جانب ایک نگاہ اور جب ڈالی ہے تو نبی کے نورانیت کا یہ عالم ہے. اتنی چمک، اتنی سمک اور اتنی روشنی پھوٹی ہے کہ انبیاء کے نور سے آواز آتی ہے، قالوا ربنا ما غشینا، مولا یہ کس کا نور ہے کہ جس کے نور نے ہم تمام انبیاء کے نور کو ڈھانپ دیا. ایک نور کی آگے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا نور مان کر وہ نبی ہم میں تشریف لائے، وہ رسول ہم میں تشریف لائے. میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیں، اب اگر کوئی نبی کی ذات کو اور اچھی طرح سمجھ جائے کہ آخر نبی ہیں کیا،
تو کون سمجھائے گا؟ میں سمجھاؤں تو مطمئن نہیں ہوگی، مفتی مشکور صاحب مطمئن نہیں ہوگی، مولانا خطیب صاحب مطمئن نہیں ہوگی، قاری عمران اللہ صاحب